جس جناب سلسلے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سال گزشتہ اسی مقام سے کچھ گزارشات جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، پر ابھی 3 دن مسلسل جو سلسلہ فکر بیان کیا گیا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جو 5 نشستیں ہیں ان 5 نشستوں کے لیے وہی مسلسل عنوان ہے تفسیر عاشورہ، عاشورہ کی حقیقتیں، عاشورہ کی دقتیں، عاشورہ کی گہرائیاں اور عاشورہ کی وسعتیں اور جو ابعاد اور جہات تاریخ انسانی کے اس محیر العقول واقعے میں موجود ہیں، ان سے کچھ کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ از جملہ یہ کہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلہ کو تحیت و ثنا نے روح ارضی کی جن خاص شخصیات کا انتخاب کیا اور پھر آپ کی امامت کے 10 سال ہیں، 10.5 سال حضرت نے اس سے پہلے قیام نہیں فرمایا اور ایک خاص موقع کا انتظار کیا۔ اور کیوں اپنے قیام کو امیر شام کی موت کے بعد رکھا اور مؤخر کیا اور ایک خاص زمانے میں، ایک خاص وقت میں، اور پھر کرۂ ارض میں سے ایک خاص نقطہ اپنے لیے منتخب فرمایا۔ کیوں مدینہ میں قیام نہیں فرمایا؟ پہلا سوال یہ کہ قیام ہی کیوں فرمایا؟ جب 9 کروڑ افراد خاموش بیٹھے ہیں تو امام حسین بھی سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، بیعت نہ کریں لیکن خاموشی اختیار کریں۔ اور کئی افراد نے بیعت نہیں کی لیکن مقابلے میں نہیں آئے، جنگ نہیں کی۔ حضرت نے ایک طرف بیعت سے انکار کیا، دوسری طرف آپ نے قیام فرمایا۔ اس قیام کا فلسفہ کیا ہے اور اس قیام کی روح کیا ہے اور کیوں خاص زمانہ اور خاص وقت اس کے لیے معین ہوا؟ اور باقی 20 سوالات جو اس ضمن میں کیے جاتے ہیں، شخصیتوں کا انتخاب، حتیٰ بچوں کا انتخاب، حتیٰ ایسی شخصیات کی جن کے بغیر سرے سے کربلا ادھوری ہے۔ اگر حبیب ابن مظاہر کے بغیر کربلا مکمل ہو سکتی تو کبھی اس شخصیت کو بچپنے میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ اسی طرح سے زہیر ابن کین جو عثمانی العقیدہ تھے، روگردانی کر رہے تھے، لیکن حضرت نے کوشش کی۔ ایک طرف سید الشہداء جب مکہ سے چلے تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، سب کو راستے سے ہٹا رہے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ اگر یوں لوگوں کو اپنے ہمراہ ملا کے رکھنا ہوتا تو کبھی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کو عیاں نہ فرماتے۔ جیسی آپ کی شہادت کی خبر آئی، حضرت نے کسی سے چھپایا نہیں، سب کے سامنے بیان کیا، یہاں تک کہ اولاد جناب عقیل کو دعوت دی، کہا تمہاری ایک قربانی بہت کافی ہے اور میں تم سے راضی ہوں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ پھر آقا حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں، حر ابن یزید الریاحی اگر امام حسین تلوار اٹھا لیتے تو حر کبھی بھی آپ کا مقابلہ نہ کرتے، نہ یہ کہ جنگ ہوتی اور وہ شکست کھاتے، نہ۔ حر اگر حضرت تلوار اٹھا لیتے اس نے دستبردار ہو جانا تھا۔ حر کے اس مختصر لشکر کو، جیسا زہیر ابن قین نے آپ سے خواہش کی تھی کہ فرزند رسول مشکل نہیں ہے،
جو چند لوگ ہیں 1000 افراد ہیں زیادہ سے زیادہ، انہیں ختم کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو حضرت اسے راستے سے ہٹا دیتے، تلوار اٹھاتے. امام حسین روز عاشور تنہا، حتیٰ جناب علی اصغر کی قربانی کے بعد جب آخری حملہ کیا 3 دن کے اس پیاسے نے، تو سید ابن طاؤس نے لکھا دمۃ الثاقبہ میں درج ہے، منہاج الدموع میں، اللحوف میں، مقتل ابی مخنف میں، اور مقتل اور تاریخ اور سیرت کی بڑی کتابوں میں، کہ حضرت جب حملہ کرتے تھے تو دشمن کا ہزاروں کا لشکر 12 کلومیٹر دور تک اکیلے حسین دھکیلتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. اور ابھی تو 72 ساتھ ہیں. زہیر ابن قین ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، عابس ابن شبیب شاکری ہیں، سعید بن عبداللہ حنفی ہیں، حجاج بن مسروق ہیں، ابو ثمامہ ساعدی ہیں، ادھر علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، سب سے بڑھ کے حضرت ابو الفضل العباس. کیوں وہاں پر اس موقع پہ امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی؟ اور کیوں کربلا میں رکنا اور کربلا کو اپنا مستقر اور قیام گاہ قرار دیا؟ کیا راز و رمز ہے؟ اس کو ہم بیان کریں گے. فلسفہ انتخاب سرزمین کربلا، اور پھر ایک ساتھی کا انتخاب، اور پھر روز عاشور اور اس سے پہلے مختلف مقامات پر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات. بالخصوص میں آج کوشش کروں گا صرف آج کی حد تک، اگرچہ اس کے لیے طویل وقت چاہیے، کئی نشستیں چاہیے، لیکن میں نے چونکہ ان مراحل کو بیان کرنا ہے، میں آج کی حد تک تبرکاً حضرت کے خطبہ مینا سے جتنی چیزیں بیان کر سکوں گا آپ کے سامنے عرض کروں گا. خطبہ مینا جو حضرت نے اپنی شہادت سے 2 سال پہلے 58 ہجری میں ارشاد فرمایا، حج کے موقع پر جب حضرت تشریف لائے اور ایک بہت بڑا خیمہ نصب کروایا. سب سے بڑا خیمہ مکہ معظمہ میں فرزند رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کا تھا. بنو ہاشم کے جوانوں کو، اپنے قریبی ساتھیوں کو مامور کیا، جاؤ جتنے افراد کو بلا کے لا سکتے ہو بلا کے لاؤ، لیکن عوام کو نہ بلانا. پہلے مرحلے میں رسول اسلام کے صحابیوں کو دعوت دو کہ حسین بلا رہا ہے، رسول اسلام کا بیٹا بلا رہا ہے. اور صحابہ کے بعد پھر تابعین کو بلا کے لے کے آؤ، خواص کو لے کے آؤ، قریش کے سرداروں کو بلا کے لے کے آؤ. کم ترین تعداد جسے شیخ مفید، شیخ صدوق اور بڑے بڑے محققین اور سیرت نگاروں نے لکھا کم از کم 700 افراد، ورنہ 1000 سے زیادہ تعداد لکھی گئی ہے. یہ 700 افراد امام حسین کے سامنے آئے، جمع ہوئے، جن میں سے 200 کم از کم 200 رسول اسلام کے صحابی ہیں. اور یہاں پر حضرت نے اپنے خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلے حصے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت کی خصوصیات کو بیان کیا، قرآن سے نہیں بلکہ آپ کی وہ امتیازات اور فضیلتیں اور خصوصیات اور شرف جنہیں پیغمبر خاتم نے اپنی زبان سے بیان کیا اپنی زندگی میں. بعض خطبات میں 22 نکات ہیں، بعض میں 18 ہیں، لیکن وہ 15 خصوصیات جو مشترک ہیں تمام خطبات کے اندر، وہ کلمات موجود ہیں. آج کی حد تک جتنے کلمات کی طرف میں اشارہ کر سکا، 15 خصوصیات امیر المومنین کی، یہ خطبے کا پہلا حصہ ہے. پھر دوسرا حصہ اور پھر تیسرے حصے میں بعض مطالب کو بیان کیا. اور یہ جو مولا متقیان کی 22 یا 18 یا 15 خصوصیات بیان کی، ہر خصوصیت کو بیان کرنے سے پہلے حاضرین سے قسم لی، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم نے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے میرے بابا علی ابن ابی طالب سے متعلق یہ سنا یا نہیں سنا جو بتا رہا ہوں. اور ہر خصوصیت کے بعد اعتراف لیتے. اور یہ 700 افراد، بالخصوص یہ 200 صحابہ کرام بیک زبان یہ جملہ کہتے، قالو اللہم بلا، ہاں اے حسین ابن علی، ہم نے آپ کے نانا محمد مصطفیٰ سے سنا ہے.
یہ اپنی شہادت سے 2 سال پہلے بہت خاص حالات میں اس خطبے کا جو شان نزول ہے اور جو اس زمانے کے حالات ہیں ان کو سمجھنا، میں اشارے میں ایک بات عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ سب سے زیادہ پیغمبر خاتم نے اپنی زندگی میں جس شخصیت کی فضیلتوں کو بیان کیا، حتیٰ ابن ابی الحدید معتزلی جیسے محقق، شارح ناج البلاغہ، امام اہل سنت، یہ ناج البلاغہ کی 16ویں جلد میں یہ جملہ انہوں نے تحریر کیا ہے، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مسائل بیان کیے، جتنی چیزوں کی اپنی زبان سے تبلیغ فرمائی، اگر ہم صرف احکام اور فقہ اسلامی کے ابواب کو دیکھیں تو یہ 56 کتابیں بنتی ہیں، طہارت سے لے کے دیات تک۔ یہ 56 کتابیں، ان کے تمام اصول ختمی مرتبت کی وہ احادیث ہیں جنہیں سیاہ ستہ میں ان علماء نے جمع کیا ہے، پیغمبر اسلام کی ہزارہ احادیث جن سے یہ 56 کتابیں بنی، پھر اخلاقیات، پھر الہیات، پھر دیگر انسانی مسائل۔ لیکن یہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کلمات ہیں، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی کے 23 سالوں میں یہ جتنے احکامات بیان کیے اور جتنا ان احکامات کو بیان کرنے میں ختمی مرتبت کا وقت صرف ہوا، اس سے زیادہ وقت پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے صرف کیا ہے۔ حتیٰ بعض شخصیات کا یہ اعتراف ہے کہ انسان جب کبھی اس زاویہ دید سے پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا تعارف کروانے کے لیے، اور ختمی مرتبت کی ساری زندگی کو خلاصہ کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ یہ 22 کلمات ہیں، یا 18 جملے ہیں، یا 15، لیکن کن حالات میں؟ اپنی شہادت سے 2 سال پہلے، پچھلے 18 سالوں میں، 40 ہجری سے لے کر 58 ہجری تک، حتیٰ بعد کے 2 سال بھی یہی کام ہوتا رہا۔ ایک طرف 3 بر اعظموں کے اندر جتنے شہر تھے، جتنے دیہات تھے، جتنے قریے تھے، سب پر بلا استثناء اسلامی دنیا کا کوئی ایک ممبر ایسا نہیں تھا جہاں پر جمعہ کے دن علی ابن ابی طالب کے کردار کی شخصیت کشی نہ کی جائے، آپ کے اوپر لعن نہ کیا جائے، آپ کو گالیاں نہ دی جائے۔ جس طرح سے آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں اپنے شہر لاہور میں، اور دوسرے خطبے کے آخر میں آپ محمد و آل محمد کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام سے لے کر امام زمانہ تک یہ خطبے کا لازمی حصہ ہے۔ ان تمام سالوں میں علی امیر المومنین کے اوپر سب و لعن اور توہین اور دشنام ترازی اور گالیاں دینے کو جزو لا ینفق اور ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ تمام فضیلتیں جو ختمی مرتبت نے وجود مبارک علی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی تھی، وہ ساری فضیلتیں امیر شام کے حکم سے ایک خاص شخصیت کی طرف منسوب کی جانے لگی، یہاں تک کہ انعام اور اکرام کی بارش شروع ہو گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو جتنی زیادہ احادیث خلیفہ سوم کی شان میں لے کے آئے گا، بیان کرے گا، اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا، اور اسے اتنی زیادہ امتیازی حیثیت دی جائے گی، اور اس کی سفارش کو ریاست کے جملہ اداروں میں قبول کیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کے انبار لگ گئے، جس کی تعداد لاکھوں میں جا پہنچی، یہاں تک کہ امیر شام نے یہ اعلان کیا کہ بس کافی ہے، اس میں سچی جھوٹی باتیں ملا کر لوگ وہ فضائل جو خاص تھے امیر المومنین کے ساتھ، جیسے ہم آج دیکھتے ہیں روز مرہ وہ فضیلتیں جو پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے صرف اور صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے لیے بیان ہوئی، ان کو ان افراد کے ساتھ منسوب کر کے بیان کیا جانے لگا۔ یہ ایک ظلم ہوا، یہاں تک کہ جن افراد کو مامور کیا گیا تھا، خود امیر شام نے کہا کافی ہے،
اب دوسرے مرحلے میں 2 اور شخصیتیں، ان سے متعلق احادیث لے کے آؤ. اور انعام کے لالچ میں لوگ بیٹھ کر جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے، ایسی باتیں جن کی شریعت میں، دین میں، عقل میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان دونوں سے زیادہ افضل ہے، یہ حدیث امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، ابو الحسن، ابو الحسنین، ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور شرف کو بیان کرنے کے لیے. لیکن انعام کی لالچ میں گھڑنے والوں نے اور بہت سارے نام گن لیے، کہا کہ فلاں 2 فرد بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ بھی نہ سوچا یہ حدیث گھڑنے سے پہلے کہ جنت مقام کمال ہے اور بڑھاپے کو قرآن حکیم نے نقص اور عیب قرار دیا. اور جنت جو مقام کمال ہے، یہاں ہرگز بڑھاپے کی اور نقص اور عیب کی جگہ ہی نہیں ہے. جنت میں بوڑھے جائیں گے نہیں کہ تم بوڑھوں کے لیے سردار فرض کرنا شروع کر دو. اگر پیغمبر کرام اسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگ کھڑکیاں بنانے شروع ہو گئے، پرنالے بنانے شروع ہو گئے، چھت بنانے شروع ہو گئے. اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک طرف امیر المومنین علیہ آلاف و تحید وسنا کی کردار کشی، اور دوسری سمت ان کی تمام فضیلتوں کا انکار، اور آپ کے مسلمہ فضائل جو ختمی مرتبت کی زبان سے آپ کے لیے بیان ہوئے 23 سالوں میں، وہ ایسے دوسرے افراد کی طرف جن کے لیے کوئی ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی منسوب کیے جانے لگے. ان حالات میں آقا حسین نے لازم اور واجب سمجھا کہ خطبہ ارشاد فرمائیں، اور اس خطبے کا محور شخصیت امیر المومنین ہے. ہم اس خطبے کی طرف بڑھیں گے، لیکن میں یہ باتیں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جبکہ ان 5 دنوں کے لیے اور پچھلے 3 دنوں کے لیے اور سال گزشتہ کی 8 مجالس جو میں نے عنوان منتخب کی اپنے محترم سامعین کی خدمت بیان کرنے کے لیے، یہ تفسیر عاشوراء ہے. تفسیر عاشوراء کا ذات امیر المومنین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس تعلق کو قدم قدم پر سرور و سالار شہیدان سید شباب اہل الجنہ راکب دوش رسول امام عزت و غیرت حسین ابن علی علیہ السلام نے قدم قدم پر بیان فرمایا. یہاں تک کہ جب حضرت نے مدینہ چھوڑا اور ولید کے گورنر کے دربار میں جب پہنچے حضرت، میں پچھلے سالوں سے اپنی گفتگو کو متصل کر رہا ہوں، یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. 28 رجب کو جب مدینہ کے والی نے، مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ امیر شام کا انتقال ہو چکا اور اب خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اس کا بیٹا یزید ہے، اور آپ کو میں نے یہاں پر یزید ابن معاویہ کی بیعت کے لیے بلایا. آپ جانتے ہیں سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو، میری بیعت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اہل مدینہ کو ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہو، تو شب کی تاریکی میں کیا فائدہ؟ مجھے دن میں بلاؤ اور تنہائی میں نہ بلاؤ. مسجد نبوی میں تمام اہل مدینہ کو جمع کرو اور ان سب کے سامنے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو. ولید نے کہا ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. امام حسین نے ولید سے یہ بات کی، اور دربار سے جب نکلنے لگے تو یہاں پر مدینے کا سابق گورنر مروان بن حکم موجود تھا، جس کو ولید نے پہلے سے بلا رکھا تھا مشورے کے لیے کہ میں حسین کے ساتھ کیا بات کروں. اور مروان بن حکم جیسے امام حسین چلے، اس کو عہدے سے ہٹانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی، ورنہ پہلے مدینے کا گورنر یہی تھا. جیسے امیر شام کی بیماری کا آغاز ہوا، مروان بن حکم کو ہٹا دیا گیا، جو کئی سال سے گورنر رہ رہا ہے مدینے کا. اسے ہٹا کر ولید بن عتبہ کو لایا گیا. یہ خاص حکمت عملی تھی اور ایک پالیسی تھی. اس کے دل میں کینہ تھا، اور حاکم شام یہ سمجھتا تھا کہ اگر مروان رہا تو مروان نے ہر صورت حسین سے الجھنا ہے، جنگ کرنی ہے، اور اگر مروان مدینے میں حسین سے الجھ گیا تو میرا مقصد برباد ہو جائے گا، پھر میرے بیٹے کی امارت اور حکومت ختم ہو جائے گی. امیر شام کی یہ کوشش تھی، اور آخری کوشش تھی کہ کبھی حسین مدینے کے اندر تلوار نہ اٹھائیں.
دوسری طرف امام حسین کا بھی یہ ارادہ تھا کہ ہرگز مدینے کے اندر تلوار نہ اٹھائیں، اور اللہ کی مشیت بھی یہی تھی۔ اور اللہ کی اس مشیت کی حکمت کیا تھی، میں آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جیسے ہی چلے یہ اپنا کینہ اپنے اندر نہ رکھ سکا۔ مروان نے فوراً ولید سے کہا، ولید حسین کو نہ جانے دو، اگر ابھی حسین چلے گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی وقت رات کے اس لمحے میں حسین سے بیعت لو، اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے یہی قتل کر دو، اور حسین کو کوئی تیسرا آپشن نہ دو، یا قتل یا بیعت۔ اس سے پہلے کہ ولید مروان بن حکم کو جواب دیتا، یہی آواز جب امام حسین کی کانوں سے ٹکرائی، شہید مطہری فرماتے ہیں بجلی کسی سرعت سے امام حسین پلٹے اور اگلے ہی لمحے مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا۔ پھر امام حسین نے اسے زمین پہ پٹکا، اور پٹکنے کے بعد کہا، اے مروان بن حکم، تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ تو حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ تمہاری حیثیت، اے مروان بن حکم، تمہاری حیثیت، تمہاری ارزش، تمہاری اوقات، تو کب سے اس لائق ہوا کہ تو حسین سے بات کر سکے؟ اب اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب امام حسین متوجہ ہوئے ولید کی طرف اور اسے فرمایا، سنو، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ۔ اگر ان 4 جملوں کی شرح کی جائے، شاید اس کے لیے اشرے کم پڑ جائے، جو بلاغت کا سمندر سمو دیا سرور و سالار شہیدن حسین ابن علی نے اس کوزے کے اندر، ان 4 جملوں میں، 4 جملوں میں اپنا کردار بیان کیا، اپنی ساری حیات طیبہ کو آغاز سے لے کے انجام تک حسین ابن علی نے خلاصہ کر دیا ان 4 لفظوں میں، اور پھر 4 ہی لفظوں میں یزید کا کامل ترین تعارف کروا دیا۔ اور یہ بلاغت حسینی ہے کہ اپنے لیے بھی 4 لفظ اور اپنے دشمن کی تعارف کے لیے بھی 4 لفظ منتخب کیے، اور یزید کے لیے کہا، وہ یزید و رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق۔ اس کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اور اپنے کردار کو بیان کرنے کے بعد قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو امام حسین نے قانون دیا۔ اب خود سے اپنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد گفتگو کو بلند کیا اور پوری دنیا کے لیے اصول وضع کیا اور فرمایا، مثلی لا یبایع لمثلہ، کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید کیا کرے؟ تجھے مروان کہہ رہے ابھی بیعت لو، اور تو مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تو سن ولید اور اے مروان، میں حسین اس مقام اور عزت کا مالک، اور میرا دشمن ان خصوصیات کا حامل، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کیا کریں؟ ننتظر وتنتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، نصبح وتصبحون، ہم بھی صبح کرتے ہیں، تم بھی صبح کرو، تمہیں عنقریب بہت اچھے سے پتا چل جائے گا اینا احق بالخلافت والولایت والبیعہ، ہم دونوں میں سے کون مستحق خلافت ہے، کون مستحق ولایت ہے، کس کی بیعت ہونی چاہیے اور کسے بیعت کرنی چاہیے، کیا تعلق ذات امیر المومنین کا عاشورہ کے ساتھ۔ مجبور میں اسی تمہید کو سال گزشتہ سے متصل کر کے آگے بڑھوں۔ یہ جملے ارشاد فرمائے اور اب دارالعمارہ کے اوپر سناٹا طاری ہے، سکوت طاری ہے۔ البتہ اگلے لمحے جیسی حضرت کی آواز بلند ہوئی، دارالعمارہ کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ بنو ہاشم کے جوان، جن میں سب سے آگے حضرت ابو الفضل عباس تھے، اپنی تلواریں لیے ہوئے مروان بن حکم کی سر کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ خود امام حسین نے فرمایا تھا، دروازے پہ روک کے گئے تھے کہ اگر میری آواز بلند نہ ہو تو تم میرا انتظار کرنا، اور اگر میری آواز بلند ہو پھر دروازہ توڑ کے اندر آ جانا۔ اور بنو ہاشم کے جوان پہنچ چکے تھے، جس کا منظر جو لکھا ہے مقتل نگاروں نے کہ خود
مروان بن حکم کپ کپی تاری تھی، اور کیا کیا اور کیا ہوا اس سے یہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ جیسی حضرت ابو الفضل عباس کی شمشیر اس کی گردن پہ آئی، جو ہوا جا کے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ یہاں تک کہ سید الشہداء نے اشارہ کیا ابو الفضل عباس گھر کو چلے۔ اب مختصر کر رہا ہوں تاکہ تمہید استوار ہو جائے۔ گھر گئے اور سارے راستے کسی سے گفتگو نہیں کی، نہ گھر جا کے کسی سے بات کی، سیدھے اپنی خواہر گرامی ثانی زہرا عصمت صغرا عقیلہ بنی ہاشم کربلا کی شیر دل خاتون، اپنے بابا کا جمال، اپنے بابا کی زینت زینب بنت علی کے پاس پہنچے اور بہت دیر تک رکے رہے، اور بہن اور بھائی کی طویل گفتگو ہوئی، اور جیسی اٹھے لکھنے کا سامان منگوایا اور اپنی وصیت لکھی، تحریر فرمایا ھذا ما اوصى من الحسین الی اخی محمد المعروف ابن الحنفیہ، یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، محمد کے نام جو حنفیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دے کے جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کوئی اللہ کا شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین یہ گواہی دے کے جا رہا ہے کہ محمد اس اللہ کا عبد ہے اور اس اللہ کا رسول ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُورَ حَقٌّ، ایک ایک عقیدہ بیان کیا، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، حساب منکر و نکیر حق ہے، پل صراط حق ہے، اور اس کے بعد اپنے قیام کا فلسفہ بیان کیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں حسین صرف اور صرف اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے قیام میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں، یہ میرا منشور ہے۔ اور میری سیرت کیا ہوگی اس سارے قیام میں، میرا دستور العمل کیا ہوگا، میرا انداز، میری روش و رفتار اور میرا طریقہ کیا ہوگا، وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ، اس سارے قیام میں میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا، وَأَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کردار کو زندہ کروں گا۔ بس یہ تمہید ہے جسے استوار کر کے، اور اگلے 4 دن پھر میں آپ کی خدمت میں جو اس سے متعلق عرائض کر سکوں گا، اور کربلا سے متعلقہ جو باتیں میں نے عرض کی، اور اگر آپ کی ذہنوں میں کوئی کربلا سے متعلق، عاشورہ سے متعلق، انتخاب حسینی سے متعلق آ کے کسی جملے یا آ کے کسی اقدام سے متعلق کوئی سوال ہو، آپ میری رہنمائی کریں تاکہ ان کے جوابات بھی دیے جائیں اور ہم بہت قریب آگے ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں، تاکہ ہماری یہ گفتگو نتیجہ خیز ہو سکے اور ہم ان 5 دنوں میں بہتر حصہ دسترخوان امام حسین سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بس ابھی آپ ہم صلی اللہ علیہ وسلم، بس چونکہ وقت بہت محدود ہے، میں تیزی سے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سوال، یہ بات جو بار بار بیان ہونی چاہیے، یہ اساس ہے، یہ تمہید ہے اور یہ بنیاد ہے قیام حسینی کی۔ ایک ہی رات میں 2 باتیں حضرت نے، ایک گفتگو گورنر ہاؤس میں فرمائی، ولید کے دربار میں، اور جب اپنے قیام کا فلسفہ اپنی زبان سے بیان کیا، تحریر کیا، تو اس میں یہ کلمات تحریر فرمائے۔ اگر ہم ان 2 باتوں کو باہم جمع کریں
تو یہ منشور حسینی ہے، اس سے قیام حسینی کی روح کا اندازہ ہوگا ہمیں، حضرت کے قیام کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے، امام حسین نے ولید کے دربار میں کیا گفتگو کی یزید سے متعلق؟ فرمایا یزید فاسق ہے۔ فاسق کا مفہوم میں آخری دنوں میں روشن کروں گا۔ معلن بالفسق ہے، قاتل ہے، سر عام گناہ کرتا ہے، محرمات کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اخلاقیات اور انسانی قدریں مفقود ہیں۔ یزید کے کردار کو 4 لفظوں میں بیان کیا، اگر کھولا جائے تو یزید کی ساری زندگی ہے۔ اور جب وصیت نامہ تحریر کیا تو یہ عجیب جملہ تحریر کیا کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ توقیر پسندی کے لیے نہیں، مملکت کے حصول کے لیے نہیں، فساد کے لیے اور جنگ و جدال اور قتل و قتال اور فتنہ و فساد اور بغض و عناد اور لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں۔ میرے قیام کا فلسفہ صرف ایک ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ کر کے میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب آپ ان 2 باتوں کو ملائیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام جس امت کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ امت شراب پی رہی ہے؟ نہ، ابھی امت میں شراب عام نہیں ہوا، یزید پیتا ہے۔ حج کے لیے جب مکہ آیا، امیر شام اپنے باپ کی زندگی میں شراب کا مٹکا اپنے ساتھ لے کے آیا، اور اس موقع پہ خود اس نے خواہش کی، اپنے اطرافیوں سے کہا کہ میں نے حسین ابن علی سے ملنا ہے، مجھے ملواؤ علی کا بیٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں امام حسین کو۔ اور جو اس کا خیمہ وہاں پہ نصب تھا، وہاں پر امام حسین تشریف لائے، ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی تفصیل میں کبھی عرض کروں گا، لیکن آخر میں امام حسین نے استفسار کیا کہ یزید مجھے تم سے ایک عجیب قسم کی مہک آ رہی ہے۔ جس سن کے یزید ہنسا، مسکرایا، کہا کہ اے حسین، یہ خوشبو میرے علاوہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ایسا فرمایا کیا مطلب تمہاری گفتگو کا کہ تمہارے علاوہ کہیں اور یہ خوشبو نہیں ہے، مہک نہیں ہے؟ اس نے اپنے خادم کو بلایا، کہا وہ خاص تحفہ لے کے آؤ جو ہم شام سے اپنے ہمراہ لائے ہیں، اور محمد کے بیٹے حسین کو بھی پلاؤ۔ جیسے ہی حضرت کے سامنے وہ جام پیش کیا گیا، حضرت اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں تم سے اور تمہارے کردار سے اور تمہارے معقولات اور تمہارے مشروبات سے بیزار ہوں۔ اور اس کے بعد 1 سے 2 مرتبہ یزید دوبارہ بھی آیا، لیکن پھر آقا کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ یہ کردار یزید کا ہے، لیکن امت میں اگر کوئی شراب پیتا ہے تو چھپ کے، وہ عہد رسول میں بھی تھا، وہ عہد علی میں بھی تھا۔ امت اسلامی میں ابھی تک شراب عام نہیں ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ امت اب تارک الصلاۃ ہے، یزید نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایسے نہیں کہ امت نماز نہ پڑھ رہی ہو، نہ، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نمازیوں کا رش ہے، ہجوم ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ امت نے حج کرنا چھوڑ دیا ہو، نہ، حاجی بھی ہزاروں کی تعداد میں، ہر سال کچا کچ مکہ معظمہ بھرا ہوتا ہے حاجیوں سے۔ ساری امت کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، دانے گھوم رہے ہیں، اور امت کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں، اور چہروں پر داڑیاں ہیں۔ امت نے ابھی تک نماز ترک نہیں کی، شراب شروع نہیں کیا، امت نے ابھی تک اپنے محارم کے ساتھ بدکاری شروع نہیں کی۔ یہ سارا کردار خود امام حسین نے جو بیان کیا، یہ یزید کے ساتھ خاص ہے۔ امت حاجی ہے، امت نمازی ہے، امت روزے رکھ رہی ہے، امت کے چہرے پر داڑیاں ہیں، پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لوٹے اور مسلے اور جائے نمازیں اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔
ابھی امت بد کردار نہیں ہوئی، ابھی امت نے شراب پینا شروع نہیں کیا، ابھی امت تارک الصلاۃ نہیں ہے۔ آئیے سب مل کر بارگاہ حسینی میں چلتے ہیں اور آقا سے سوال کرتے ہیں، فرزند رسول، امت تو حاجی ہے، امت تو نمازی ہے، امت تو روزے دار ہے۔ ابھی آپ نے خود فرمایا کچھ دیر پہلے کہ فاسق یزید ہے، نہ امت۔ قاتل النفس المحترمہ یزید ہے، نہ کہ امت۔ مولن بالفسق یزید ہے، نہ کہ امت۔ اے امام حسین، آپ کو اپنے کلام کی روشنی میں یوں کہنا چاہیے، میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح یزید ابن معاویہ۔ اے فرزند رسول، جب آپ یزید کا کردار بیان کر چکے تو پھر آپ کو ایسے کہنا چاہیے کہ میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آپ امت کا نام لے رہے ہیں۔ امت نمازی ہے، امت روزے دار ہے، امت حاجی ہے، امت کے ہاتھ میں لوٹے اور تسبیح اور مصلے ہیں۔ اب سمجھنا ہے کہ حسین ابن علی قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو کس اساسی نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے قیام کی اساس اور بنیاد کو بشریت کے لیے روشن کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور جب میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ضرورت سمجھتا ہوں کہ یہ بات بیان کی جائے، تو مجھے اس کے علاوہ دوسری مثال ملتی نہیں۔ ابھی جو میری لب ہل رہے ہیں، وہ زبان متحرک ہے، اور میرے حنجرے سے یہ آواز لفظوں کی صورت اختیار کر کے آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ جو لفظ وجود میں آ رہے ہیں اور میری زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے، ہونٹوں کی وجہ سے، اس حنجرے اور حلق کی وجہ سے؟ نہ، روح کی وجہ سے، روح کی وجہ سے۔ اگر ابھی جناب اسرائیل تشریف لے آئے اور میرے جسم سے میری روح الگ کر دیں، اب زبان ہے لیکن حرکت کرے گی؟ نہیں کرے گی، اب لفظ نہیں بنے گی۔ اب کان موجود ہیں لیکن سماعت ختم ہو گئی، آنکھیں موجود ہیں لیکن بصارت ختم ہو گئی، ناک موجود ہے لیکن قوت شامہ نابود ہو گئی، حواس خمسہ اور جسم کے دیگر اعضاء موجود ہیں لیکن کوئی عضو اپنا کام نہیں کرے گا، شامہ، ذائقہ، باصرہ، لامسہ سب بے حس ہیں، تمام حواس ختم ہیں۔ یہ سارے حواس اگر کام کر رہے ہیں، جسم کام کر رہے ہیں، جسم کے تمام اعضاء متحرک ہیں اسی روح کی وجہ سے، اور جیسی روح جسم سے نکل جائے آپ کہتے ہیں موت ہو گئی، فلاں مر گیا۔ اور جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف 10 منٹ باقی رہ گئے اور میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے، اور آپ میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں نتیجہ عرض کروں اور تمہید استوار ہو جائے باقی 4 دنوں کے لیے۔ جب کسی کے جسم سے روح نکل جائے اور کوئی مر جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے سجا کے گھر میں رکھتے ہیں، شیشے میں، الماری میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے نہلاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اور سفید لباس جسے آپ کفن کہتے ہیں پہنا کے حنوط کر کے، اور پھر ایک چارپائی کے اوپر رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جس دن یہ شخص مرا ہے اسی دن اس کو دفن کر دیں۔ کچھ دن رکھ لیجئے گھر، 5 دن 10 دن، جب رو رہے اور آپ کو اس کی جدائی گوارا نہیں ہے، ایک بھائی کو بھائی کی، ایک باپ کو بیٹے کی، ماں کو بیٹے کی، ایک دوست اپنے دوست کی موت پہ آپ دیدہ ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، کچھ دن گھر میں رکھ لو، لیکن نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے کہ اگر 2 سے 3 دن اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تو اس سے پھر بدبو اٹھے گی، اس سے تعفن اٹھے گا، اور پھر باقی لوگوں کا رہنا اس مقام پر محال ہو جائے گا۔
سوال یہ کہ کیوں تعفن اٹھے گا، کیوں بدبو اٹھے گی؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہمارے درمیان رہا، تب تو کبھی بدبو نہیں آئی، تب تو کبھی تعفن نہیں اٹھا۔ یہ کیا ہوا کہ جیسی روح نکلی ہے، اب اگر زیادہ دیر گھر میں رک جائے تعفن اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح جسم کے اندر یہ مدافعتی نظام ہے، اور جیسی روح جسم سے نکلتی ہے یہ مدافعتی سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور روح کی نکلتے ہی اب جسم میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور توڑ پھوڑ کے نتیجے میں جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ جراثیم بڑھتے ہیں، پنپتے ہیں۔ اسی لیے غسل مس میت واجب ہے۔ غسل مس میت کیوں واجب ہے؟ کیا انسان مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے کہ ہاتھ لگائیں تو آپ بھی نجس ہو گے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیوں غسل مس میت واجب ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف اسلام دین فطرت ہے، اور فطری دین کبھی فطری خواہشوں کے آگے رکاوٹیں حائل نہیں کرتا، بس قانون بنا دیتا ہے۔ اسلام ایک ماں کو نہیں روکے گا کہ تم اپنے بیٹے کو ہاتھ نہ لگاؤ جو دنیا سے جا رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو ہاتھ نہ لگائے، نہ، مجبوری ہے، اس نے آ کے گرنا ہے، اس کو مس کرنا ہے، چھونا ہے، اس کے چہرے پہ ہاتھ لگانے ہیں، اس کا بوسہ لینا ہے۔ اس لیے اسلام فطری خواہشوں سے نہیں روکتا، بس فطری خواہشوں کے اظہار کے لیے قانون بنا دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے اپنے پیروکاروں کے لیے۔ اب جب اس کے جسم میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے، جراثیم بننا شروع ہو چکے ہیں، تو اسے چھونے کے نتیجے میں وہ جراثیم ٹریول کر کے اس تک منتقل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتے ہیں، جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام اپنے پیروکاروں کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، اس لیے روکتا نہیں کہ ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن ہاتھ لگایا اب غسل کرو تاکہ تم محفوظ رہو، اور ان میں سے کوئی جراثیم تم تک منتقل نہ ہو جائے۔ اور اسے بھی اگر غسل دیا جا چکا ہے آب سدر سے، آب کافور سے، بیری کے پتوں سے، کافور کے پانی سے، تو اب وہ یہ چیزیں آپ طبی دنیا میں دیکھتے ہیں، جراثیم کش ہیں، بیری کے پتے، کافور، اب بہت ساری دیر کے لیے جراثیم بننے کا سلسلہ رک جائے گا، اب یہ جراثیم منتقل نہیں ہوں گے۔ اس لیے غسل دیے جانے کے بعد آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اب آپ کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر نجس ہوتا وہ تو پھر غسل کے بعد بھی آپ ہاتھ لگاتے تو آپ کو غسل کرنا پڑ جاتا۔ نہ، اس کا یہ فلسفہ ہے کہ جیسی انسان مرتا ہے مدافعتی نظام نابود ہو جاتا ہے، اور جس میں توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جراثیم جب بڑھتے ہیں تو انہی جراثیم سے تعفن اٹھتا ہے، اور انسان اس تعفن سے مجبور ہو کر، یہ حکم ہے شریعت کا، ورنہ لوگ مردوں کو اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیں۔ اگر یہ بات اور مثال میں کسی حد تک آپ تک پہنچا سکا تو اب سمجھ لیں کہ ایک ہے فرد کی موت، شخص کی موت، اور ایک ہے سوسائٹی کی موت، سماج کی موت اور امت کی موت۔ کبھی فرد مر جاتا ہے، شخص مر جاتا ہے، اور کبھی امت مر جاتی ہے، کبھی خود سوسائٹی مر جاتی ہے، معاشرہ مر جاتا ہے۔ فرد کی موت کیا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل جائے، امت کی موت کیا ہے کہ امت کے جسم سے، امت کے پیکر سے اس کی روح نکل جائے۔ تو امت کی روح کیا ہے جو قرآن اور نبی خاتم نے فرمایا؟ امت کی روح کیا ہے؟ امت کی روح کا نام ہے نظام ولایت۔ اور جب یہ نظام ولایت کی روح امت کے جسم سے، پیکر سے نکل جائے، تو اب یہ بے روح جسم، امت کا یہ بے روح پیکر، جیسی روح نکلتی ہے تو اس کا بھی مدافعتی سسٹم اب ڈیمیج ہو جاتا ہے، اب اس میں بھی توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، اور اس امت کے بے روح پیکر میں، امت کے بے روح جسم میں اب جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جرثومے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی جرثومہ حرملہ بن جاتا ہے، کوئی جرثومہ عمر ابن سعد بن جاتا ہے،
کوئی جرثومہ شمر ابن ذیلجوشن بن جاتا ہے، کوئی جرثومہ عبید اللہ ابن زیاد بن جاتا ہے، اور اسی بے روح امت کے ناپاک جسد سے ایک غلیظ ترین، ناپاک ترین اور کثیف ترین جرثومہ بنام یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اس بے روح امت کے ناپاک جسد سے رینگتا ہوا ٹھیک اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر 50 سال پہلے امام الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب ایسے ناپاک جرثومے ختمی مرتبت کے منبر اور مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ان جرثوموں کی اصلاح کی بات نہیں کی جاتی ہے، اس بے روح امت کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو مزید مبارک فرمائے۔ اب میں شرمندہ ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو حضرت کا خطبہ مینا ہے، میری خواہش تھی کہ آج کی حد تک میں کچھ اشارے کر دیتا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو میں یہیں پر رک رہا ہوں، اور کل کے دن میں ہم حضرت اس خطبے کے بعض ابعاد کی طرف، بعض جہتوں کی طرف اشارہ کریں گے، اور چند وہ فضائل جنہیں حضرت نے مولا متقیان کی حیات طیبہ میں سے چنا، منتخب کیا، پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے 23 سالوں میں جو فرامین آپ کے لیے بیان ہوئے، حسین ابن علی کو وہ کون سے کمالات تھے جو سب سے زیادہ عزیز تر تھے، جنہیں ان 200 صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ میں کوشش کروں گا کل کی حد تک ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں۔ کربلا، فلسفہ کربلا اور فلسفہ عاشوراء اور روح عاشوراء ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ولایت معصومین علیہ السلام ہے۔ اس نظام ولایت کی بقا کے لیے غدیر اور عاشوراء کا جو دقیق ترین ربط ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور عاشوراء نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا جیسے محرم شروع ہوتا، بالخصوص 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک، ان 3 سالوں میں جب خراسان تشریف فرما رہے، اور اس سے پہلے بھی، لیکن بالخصوص ان 3 سالوں میں، چونکہ 12 ائمہ میں سے امام علی ابن موسیٰ الرضا وہ شخصیت ہیں، اور آپ کے بعد پھر مختصر عرصے کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام، جنہیں خواص کے درمیان زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ باقی ائمہ کا جو تعلق تھا اور جو گفتگو اور رفت و آمد وہ عوام سے تھی، عام مسلمانوں سے ملتے تھے، لیکن اپنی حیات طیبہ کے اپنی 20 سالہ عہد امامت میں سے 17 سال امام کے مدینہ میں گزرے، لیکن 3 سال امام علی ابن موسیٰ الرضا کے خراسان میں گزرے، خواص سے ملتے تھے، ولی عہد مملکت تھے۔ مامون الرشید کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت اسلامی دنیا میں خیال کی جاتی تھی، اور دنیا سے آئے ہوئے مسلم غیر مسلم عمائدین سلطنت اور سفیر اور گورنر اور ملک کی بڑی بڑی شخصیتیں اور اکابرین اور سردار جن سے آ کے ملتے تھے، وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا تھے۔ اور جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا، بھائی ان کی حضرت نے پہلے بنو امیہ، بنو عباس سیاہ لباس پہنتے تھے، اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا نے آ کر مامون الرشید سے کہہ کے جو تبدیلیاں لے کے آئے، ان میں سے کہا کہ سبز لباس پہنو، اور سبز لباس شروع کیا۔ اور بنو امیہ کو، بنو عباس کو اس پہ بڑی تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی محرم شروع ہوتا خود امام علی ابن موسیٰ الرضا سیاہ لباس پہنتے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ باتیں ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور ہم جس طرح سے، یہ سطحی دید ہے، یہ عامیانہ دید ہے کہ ہم ان باتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لے کے آ جاتے ہیں۔ جیسے محرم شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، آگے پیچھے جہاں موقع ملتا ہے، میسیجز میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے،
بلکہ محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ. نہ، یہ غلط بات ہے، یہ سطحی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے. ایسا نہیں ہے. محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے اور محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. یہ لباس کی تبدیلی کردار کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. ائمہ نے سفارش کی ہے. بنو ہاشم نے مسلسل 5 سال تک کربلا کے بعد سیاہ لباس پہنا ہے. مولا متقیان کی شہادت کے بعد شرح ناج البلاغہ کی 16ویں جلد میں ابن ابی العزیز معتزلی نے لکھا کہ جب امام حسن مجتبی باہر آئے اطلاع دینے کے لیے کہ میرے بابا شہید ہو گئے، اس وقت آپ نے سیاہ لباس سے بے تن کر رکھا تھا. شیخ حر عاملی نے، جن کا مرکز مشہد منورہ میں ہے، مشہد مقدس میں، وسائل الشیعہ کی 3ری جلد میں 20 روایات بیان کیے ہیں. یہ سیاہ لباس محرم و سفر میں عزادار خود پہنے، اپنے بچوں کو پہنائیں، ان کا آپس میں تقابل نہ کریں. یہ سیاہ لباس یہ پیش خیمہ ہے اپنے کردار کی تبدیلی کے لیے، مقابلہ نہیں ہے. اسی طرح جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حسینیت وہ مرے ہوئے یزید کو مرد آباد کہنا نہیں ہے، بلکہ زندہ یزیدیت کا تعاقب. نہ، ایسی باتیں نہ کہیں. عصر حاضر کے زندہ یزیدوں کے تعاقب کا نام بھی حسینیت ہے، اور مردہ یزیدوں کو مرد آباد کہنا یہ بھی حسینیت ہے. یہ باتیں اہم ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا 3 سال نیشاپور میں قیام پذیر رہے. 3 سال ماہ محرم میں. اس سے پہلے بھی پہنتے تھے، لیکن اب عوام اور خواص کی نگاہیں رکی ہوئی ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا پر، آپ کے ایک ایک عمل پر، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار پر. لیکن جیسی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لباس بدل جاتا ہے اور خوراک بھی بدل جاتی ہے. اور اب آنکھیں ہیں کہ مسلسل برس رہی ہیں، اور اب گھر میں بلایا جاتا ہے کسی کو مرثیہ پڑھنے کے لیے کہ کوئی آئے اور آقا حسین کی شہادت بیان کرے، اور خود گریے کی تشویق کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گریہ کی قیمت کیا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، یہ حسین ابن علی کون ہے؟ کائنات کی پست ترین چیزوں کو آقا حسین نے اتنا بلند کیا اور اتنا قیمتی بنا دیا. یہ خاک جو ہم اپنے پاؤں کے نیچے روند کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ مٹی، نبیوں کے قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، علی کی قبر کی مٹی بھی کھائیں حرام ہے. یہ حسین کون ہے جن کی قبر کی مٹی کو اللہ نے شفا بنا دیا؟ یہ اس بے قیمت چیز کو اتنا انمول کس نے بنا دیا؟ یہ جو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، یہ آنسو، جب آپ کی آنکھ سے یہ آنسو نکل آیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ بے ارزش ہے. لیکن حسین نے اس بے ارزش آنسو کو اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہے کہ امام صادق فرما رہے من بکا او ابکا او تباکا، جو رویا، جس نے رلایا یا جس نے رونے کی کوشش کی اور شکل بنائی، وجبت لہ الجنہ. اس بے ارزش چیز کی قیمت حسین کی بارگاہ میں مومن کے لیے جنت ہے. لیکن کہاں کہاں روئے خدا کا حسین. اور وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی مصیبت ہے جس پر اپنی شہادت کے بعد بھی گریہ کیا؟ جب جناب سکینہ جاتی ہیں شام غریبہ اور بیٹی کی اپنے بابا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بعد میں جب ثانی زارا نے اٹھایا جناب سکینہ کو، پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کے پاس جو پہنچی ہیں، آپ کے بابا نے کچھ بات کی ہے آپ سے؟ کیا جواب دیا؟ کہا میرے بابا نے مجھے ایک پیغام دیا، مجھ سے کہا اے میری سکینہ، میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا، شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کبھی میٹھا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کرنا. او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی. جب بھی زندگی میں سننا کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی مسافر مارا گیا، پہلے مجھ پہ آنسو بہانا، اور اس کے بعد پھر اپنا کون سا درد بیان کیا. اپنی شہادت کے بعد آقا حسین نے
اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ کو علی اکبر کی برچھی نہیں بتائی، عباس کے بازو قلم ہونا نہیں بتایا، قاسم کی لاش کا پامال ہونا نہیں بتایا، اپنا اور کوئی درد نہیں بتایا. کیا بتایا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا کاش تم سب روز عاشور میرے سامنے ہوتے تو کیا دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فادوا ان یرحمونی، کہ میں کس طرح اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہماری آج کی اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے. ہم سب کو باب الحوائج کے صدقے میں گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما. ہمارے والدین کے گناہ